سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے حاملہ ہونے کے بارے میں مورخین و مفسرین نے چند بہت دلچسپ روایات نقل کی ہیں۔ ابن جریر طبری حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بغیر شوہر حاملہ ہونے اور چچا زاد بھائی یوسف نجار کے مابین ہونے والی گفتگو کا تفصیلی واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یوسف حضرت مریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ دونوں کنیسہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب پانی ختم ہو جایا کرتا تو دونوں اپنے اپنے مشکیزیں اٹھا کر چلتے اور ایک میٹھے پانی کے چشمے پر پہنچ کر وہاں سے پانی لایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت جبریل امین کی ملاقات حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے وہ ہو گئی۔ ہوا یوں تھا کہ وہ اس سال کا طویل اور گرم ترین دن تھا۔ اس دن حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے یوسف سے کہا کہ آؤ پانی کے لیے چلتے ہیں، پانی لے آتے ہیں، میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میرے پاس اضافی پانی موجود ہے، آپ بھی چاہیں تو اس پر گزارا کر لیں، انشاءاللہ کل مل کر جائیں گے اور پانی لے آئیں گے۔ حضرت مریم نے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور اکیلی چل پڑیں اور جس گھاٹ سے روزانہ پانی لایا کرتی تھیں وہاں تک پہنچ گئیں۔ وہاں حضرت جبریل امین کو پایا جو وہاں انسانی شکل میں موجود تھے۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے مریم، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک نیک لڑکا دوں۔ مریم سلام اللہ علیہ یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ تفسیر نعیمی میں پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال کچھ اس طرح سے لکھے ہیں کہ عابدہ و زاہدہ اور عفت مآب مریم اپنے خلوت قدے میں مشغول عبادت میں رہتی تھیں اور ضروری حاجات کے علاوہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ہیکل سلیمانی یعنی مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشے میں آپ تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک جبریل امین انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور فرمانے لگیں اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ مریم خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے یہ سنا تو ازراہ تعجب فرمانے لگیں کہ میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگا، اس لیے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں زانیہ ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو دنیا والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ مریم اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ ہوگا، اس کا لقب مسیح اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باوجاہت اور صاحب شان اور صاحب عظمت رہے گا کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے مقربین میں سے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیر خارگی لوگوں سے باتیں کرے گا اور سن کہولت یعنی ادھیڑ عمری بڑھاپے کے ابتدائی دور کو بھی پائے گا تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے، اور یہ سب کچھ اس لیے ضرور ہو کر رہے گا کہ اللہ رب العزت کا قانون قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم کہ کن ہو جا اس شے کو نیست سے ہست کر دیتا ہے، لہٰذا یوں ہو کر ہی رہے گا اور اللہ رب العزت اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور اولو العزم پیغمبر بنائے گا۔ ناظرین کرام، ابن جریر طبری اسی حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب حاملہ ہوئیں تو ان کے حمل کا سب سے پہلے انکار ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار نے ہی کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ناظرین کرام وہاں کوئی بھی ہوتا یہی سمجھتا، کیونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی 24 گھنٹے کی زندگی ان کے سامنے تھی۔ بہرحال پہلے تو انہوں نے صاف انکار کیا، لیکن جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو معاملے کے سچ ہونے نے ان کو
بہت حیرت میں ڈال دیا، اور یہ واقعہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہونے کے باعث ان کو بہت ہی مشکل میں ڈال دیا، ان پر بہت گراں گزرا۔ ان کو اس واقعے کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یوسف جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر تہمت اور الزام لگانے کا ارادہ کرتا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی سامنے آ جاتی۔ آپ کی عظمت، آپ کی طہارت، آپ کی عفت مآبی اور آپ کی پاکیزہ فطرت ان کے آگے کوہ گراں بن کر حائل ہو جایا کرتی، کیونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں تھا، وہ جانتے تھے، لیکن اس کے برعکس جب پیش آمدہ حالات کو دیکھتے تو ان کی برات کا اظہار نہیں کر پاتے، اور یہ ایک عظیم کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ اور جب یہ کشمکش بہت بڑھ گئی تو انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے بات کی۔ ان کی پہلی بات جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کے متعلق میرے دل میں ایک کھٹکا پیدا ہو گیا ہے کہ جب میں اس کو اپنے دل میں دبانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھ پر دبتا نہیں ہے، مجھ پر غالب آ جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے متعلق تمہارے ساتھ گفتگو کر لوں، تم سے بات کر لوں، تاکہ ہو سکتا ہے تم سے بات کرنے پر میرے دل کو سکون مل جائے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے یوسف سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو تم بات کرنا چاہو کرو۔ یوسف نے کہا کہ میں وہی بات کر سکتا ہوں جو حقیقت میں ہے، تم مجھے بتاؤ کیا بیج کے بغیر فصل ہو سکتی ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے۔ یوسف نے کہا کیا بغیر بارش کے درخت اگ سکتے ہیں؟ جناب مریم نے کہا کہ ہاں اگ سکتے ہیں۔ یوسف نے پوچھا کیا مرد کے بغیر عورت کے یہاں بچہ ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا ہاں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے جب پہلی مرتبہ فصل اگائی تھی تو بیج کا وجود تک نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر بارش کے درخت اگائے اور اپنی ہی قدرت سے بارش کو درخت کی زندگی کے لیے وسیلہ بنایا۔ یوسف نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا کسی چیز کو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو کن کے حکم سے ہو جا، وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کیا اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں فرمایا؟ یوسف نے جواب دیا کہ ہاں بالکل۔ اب بات یوسف کی سمجھ میں آ گئی کہ مریم سلام اللہ علیہ کے حمل میں بھی اللہ رب العزت کے حکم کو دخل ہو سکتا ہے، چنانچہ آگے سوال کرنے کی ان میں ہمت ہی نہیں رہی۔ اس کے بعد یوسف نے مسجد کی خدمت کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو ان کی ذمہ داریوں سے رخصت دے دی، کیونکہ وہ حاملہ ہونے کی وجہ سے کچھ بوجھل ہو گئی تھی اور ان کا رنگ پیلا ہو رہا تھا اور ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے اور ان کی طاقت بھی کمزور ہو گئی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق تاریخ طبری میں مزید لکھا ہے کہ جب حضرت مریم کے یہاں زچگی کا وقت قریب آ گیا تو انہیں حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم سے کہیں جدا ہو جائیے، کیونکہ اگر وہ ولادت کے وقت آپ کے قریب ہوں گے تو آپ کے ساتھ کوئی چال چل دیں گے اور آپ کے بچے کو قتل نہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بہن کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی بہن بھی ان دنوں یحییٰ علیہ السلام کے لیے امید سے تھیں۔ جب یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بہن سے ملاقات کی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں، وہ سجدے میں گر پڑیں اور اٹھ کر حضرت مریم سے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو یوسف مصر کی طرف لے گئے۔ یوسف کے گدھے پر سوار ہو کر جاتے وقت حال یہ تھا کہ دوران سواری مریم علیل ہیں اور گدھے کی پالان یعنی چھت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ بہرحال یوسف ان کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جب مریم سلام اللہ علیہ اپنی قوم سے جدا ہو کر مصر کے نشیبی علاقے میں پہنچی تو حضرت مریم کو درد ذہ شروع ہو گیا، تو یوسف نے ان کو ایک کھجور کے درخت کے پاس بٹھا کر گدھے کے اوپر پالان وغیرہ سے ان کے لیے پردے کا انتظام کیا۔ چونکہ موسم سردی کا تھا اس لیے حضرت مریم کا درد ذہ بھی شدید تھا۔ جب تکلیف کی شدت آئی تو درخت سے چمٹ گئیں۔ اب فرشتوں نے ان کو گھیر لیا اور حفاظت کا سامان بہم پہنچایا اور صف باندھ کر
کھڑے ہو گئے۔ قصص الانبیاء میں بحوالہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مروی ہے کہ مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں خلوت میں ہوتی ہوں تو وہ میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور جب میں لوگوں میں ہوتی ہوں تو وہ میرے پیٹ میں تسبیح کرتا ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔